بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ اظہر لغاری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ اس پی ڈی ایف حکومت نے بڑھا دی ہے 35 روپے کی۔ پیٹرول میں فرق آ گیا ہے اور نئی پرائس جو ہے وہ تقریباً 250 روپے ہے۔ ڈیزل جو ہے وہ تقریباً 262 روپے کا ہو گیا ہے۔ یعنی آپ یقین کریں کہ ہر کوئی انسان یہ سوچنے میں لگ گیا ہے کہ بھائی اتنا پیٹرول اس کی پرائس کی تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ بات یہ نہیں کہ یہ 15 روپے 35 روپے کتنا فرق ڈالیں گے، بات یہ کہ پوری اکانومی پہ بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جب پیٹرول کی کوئی پرائس بڑھتی ہے یہاں پاکستان میں تو چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں، قیمت اوپر چلی جاتی ہے ہر چیز کی، ہر کموڈیٹی کی، اور اس کے بعد پھر کبھی نیچے آنے کا نام نہیں لیتی۔ وہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، جو چیز اوپر گئی ہے قیمت پیٹرول کی وجہ سے، پیٹرول کم بھی کر دیں پھر بھی وہ نیچے نہیں آتی۔ تو آج صبح مریم نواز صاحبہ جو کل پہنچی پاکستان میں، تو آج صبح جو ہے انہوں نے تحفہ دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کل کہ اب جو ہے وہ خوشحالی کا دور آئے گا، آپ سپورٹ کریں اور بھروسہ کریں اللہ پہ، اور اس کے بعد پھر اسحاق ڈار پہ آپ بھروسہ کریں، ٹرسٹ کریں ان پہ۔ تو آج وہ ٹرسٹ جو ہے انہوں نے دکھا دیا کہ 35 روپے جو ہے وہ بڑھا دیے پیٹرول پہ۔ اور اب یقین کریں کہ یہ جو پرائس ہے، اب مڈل کلاس کو چھوڑ دیں، اپر مڈل کلاس کو بھی بہت زیادہ ایفیکٹ پڑ گیا ہے۔ اب یہاں پہ صرف ایلیٹ کلاس ہے، جو مریم نواز خود ہیں یا جو بڑے لیڈرز ہیں وہ خود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہر جو بھی سیلریڈ کلاس کا بندہ ہے، چاہے اس کی تنخواہ 10 لاکھ روپے بھی ہو، اس کا گزارا بھی ممکن نہیں ہے۔ اب یہ تحفہ دیا اسحاق ڈار صاحب نے جی۔ صدیق جان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ صدیق جان نے بالکل دل کی آواز جو ہوتی ہے ہماری، وہی انہوں نے عکاسی کی ہے اس کی، کہ صدیق جان نے کہا ہے کہ یہ قوم جو ہے نا 35 روپے تو چھوڑ دیں، یہ خودکشی کر لے گی پنکھے کے ساتھ لٹک کے، لیکن اس کے خلاف مزاحمت نہیں کرے گی، سڑکوں پہ نہیں آئے گی، احتجاج نہیں کرے گی، تو 300 روپے کا 400 روپے کا لیٹر کر دیں تب بھی ان کی حالت یہی ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ تو ایز اے قوم ہمیں بھی جاگنا پڑے گا، اس قوم کو جاگنا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے۔ حق کبھی بھی ایسے نہیں ملتا گھر بیٹھے اور صرف واٹس ایپ پہ خبریں پھیلانے سے نہیں ملتا۔ ہمارا کام ہے ایز اے جرنلسٹ آپ کو چیزیں اجاگر کرنا، آپ کے اندر شعور پیدا کرنا، آپ کو انفارمیشن دینا، لیکن پھر بعد میں پھر یہ آپ کا کام ہے، ہمارا سب کا کام ہے کہ اس کے خلاف مزاحمت بھی سیکھی جائے۔ بہرحال خیر جی، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اور بھی میرے خیال میں پیٹرول کی جو ہے وہ پرائس اور بھی بڑھے گی، ابھی کم تو نہیں ہوگی۔ اور اوگرا کا کل ایک بیان تھا جس میں اوگرا نے کہا، کل یا پرسوں تھا، تو اوگرا نے کہا کہ یہ جتنی بھی خبریں ہیں پیٹرول پرائس بڑھنے کی، یہ ساری من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، گمراہ کن ہیں، اسے بالکل یقین نہ کریں۔ یہ اوگرا کا حال ہے پاکستان میں کہ ایک دن پہلے پیٹرول پرائس سے بڑھنے سے ایک دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ساری جھوٹی خبریں ہیں، اور آج صبح آ کے وزیر خزانہ اس ملک کا آ کے ہمیں لیکچر دے کے چلا گیا کہ پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی ہے۔ اب کیا کہیں، وہ ایک قصہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا ایک زمانے میں، تو کسی اور ملک کی فوج نے حملہ کرنا تھا، تو ان کے سپہ سالار میں آ کے ان کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے شہر کے قریب پہنچ گئی ہے ایک فوج اور وہ ہم پہ حملہ کرنے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی تو دور ہے، شہر میں اندر تھوڑی آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس نے بتایا کہ شہر کے اندر آ گئے ہیں، تب بھی وہی جواب تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قلعے کے قریب پہنچ گئے ہیں، انہوں نے کہا قلعے کے اندر تھوڑی آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی قلعے کے اندر آ گئے ہیں، حتیٰ کہ اس بادشاہ کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے دربار میں پہنچ گئی وہ فوج۔ تو تب بادشاہ نے کہا اللہ کی مرضی کے آگے کیا کر سکتے ہیں، چلیں۔ تو یہی حال ہے اسحاق ڈار صاحب کا بھی کہ اللہ کی مرضی کے آگے کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے جی، اللہ کی مرضی تو بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تھوڑا سا کمپیریزن دینا بہت ضروری ہے کہ پہلی مارچ 2022 کو جو ہے وہ پاکستان کا جو یو ایس ڈالر کا ریٹ تھا وہ 177 تھا، اور پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ 16.6 بلین تھے، اور پیٹرول کی پرائس 150 تھی۔ اور بھارت میں جو ہے وہ پہلی مارچ یا مارچ کے دوران کے میں مہینے کی بات کروں، کسی بھی تاریخ کو آپ لے لیں، تو بھارت میں جو ہے وہ پاکستانی روپیہ جو تھا، یعنی اگر 2 روپے 35 پیسے ہم دیتے تو ہمیں 1 بھارتی روپیہ ملتا تھا، اور اب وہ جو ہے وہ 3 روپے 5 پیسے کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا کے جو یو ایس ڈالر کا جو ریٹ تھا اس زمانے میں وہ 76 انڈین روپیز تھا، جو آج 81 روپیز ہے، یعنی صرف 5 روپے کا چینج آیا ہے پورے ایک سال میں۔ اور اس کے بعد ریزروز جو انڈیا کے ہیں وہ پچھلے سال جو ہے اسی مہینے 607 ارب ڈالرز تھے، اور آج 594 ارب ڈالرز ہیں، یعنی کہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پیٹرول کی پرائس ان کی تقریباً وہی ہے،
پچھلے سال بھی 95 روپے فی لیٹر تھی، یا اس سال بھی کوئی 96-97 روپے لیٹر ہے وہاں پہ. تو ان کا کوئی اتنا چینج نہیں آیا، ان کے ریزروز میں کوئی اتنا فرق نہیں آیا. ڈالر کی پرائس جو تھی اس میں بھی کوئی 4-5 روپے کا ہی فرق آیا. بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش وہ کہتے تھے نا 2 ٹکے کے آدمی، تو اب ہم 2 ٹکے کے بھی نہیں رہے. 2 ٹکا بھی ہمارے لیے 1 روپیہ نہیں بن سکتا. تو اب اگر آپ کمپیریزن کریں تو پچھلے سال 2.06 پر پاکستانی روپے کا 1 ٹکا تھا، اور اب وہ جو ہے وہ 2.35 کا روپیوں کا 1 ٹکا ہے. اور یو ایس ڈالر جو تھا ان کے پاس پچھلے سال 86 روپے تھا، اور اس سال 106 روپے ہے. یعنی 20 روپے کا چینج آیا ہے. وہاں پہ چینج ضرور آیا لیکن اتنا بڑا چینج نہیں آیا. اور بنگلہ دیش کے ریزروز جو ہیں وہ 30 ارب ڈالر تھے پچھلے سال مارچ میں، اور اس سال جو ہے وہ 33.7 ارب ڈالرز کے ریزرو ہیں ان کے. یہ بنگلہ دیش، یہ انڈیا سے تو ہمارا میرے خیال میں کوئی موازنہ رہا ہی نہیں، لیکن اب بنگلہ دیش سے بھی ہمارا کوئی موازنہ نہیں رہا. آپ چھوڑ دیں یہ جو باتیں کرتے ہیں اپنا اس کی افغانستان کی. افغانستان ایک ٹربلڈ ملک ہے، ابھی وہاں پہ بہت کچھ ہونا ہے. ابھی وہاں پہ وہ لائف سٹائل یا وہ چیزیں نہیں ہیں جو پاکستان میں ہیں، لیکن یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے. اور اگر اس حالات میں کوئی ایک شخص جس پہ امید کی جا سکتی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. اور عمران خان صاحب مہنگائی کے خلاف اگر عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک بھرپور احتجاج کا وہ یعنی ایونٹس کریٹ کر دیتے ہیں، تو حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. اخلاقی طور پہ تو حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگ مستعفی نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ان لوگوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لا کر ان کی حکومت گرا دی. اس کے بعد پھر انہوں نے عمران خان کے علاوہ انہوں نے کیسز کر دیے، 70 کیسز کر دیے، ان پہ گرفتار کرنے کی کوشش کی، ان کو 25 پہ ظلم کر کے بھی دیکھ لیا. شہباز گل کو، اعظم سواتی کو، فواد چودھری کو انہوں نے گرفتار بھی کر کے دیکھ لیا، تشدد کر کے بھی دیکھ لیا، تذلیل کر کے بھی دیکھ لی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اکانومی ٹھیک نہیں ہوئی. اور ابھی بھی جو ہے وہ مشاورت جاری ہوگی ان کی کہ کس طرح اس جو ہے نا ساری چیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور کس کس کو گرفتار کیا جائے، اور کس کس کی تذلیل کی جائے، کس کس کے اوپر سر کے اوپر جو ہے وہ کالا کپڑا جو ہے وہ ڈھانپ دیا جائے. میرے خیال میں اگر یہ کالا کپڑا وہ اپنے چہرے پہ ڈھانپ لے تو پاکستانی عوام کو کچھ سکون مل جائے گا. ضرورت یہ ہے کہ یہ بلیک آؤٹ ان کا ہو. پاکستانی عوام جو ہے وہ اب بالکل حالت نہیں ہے ان کی کہ مزید کوئی بوجھ برداشت کر سکیں، کچھ سہ سکیں. خدا را رحم کریں پاکستان پہ اور ہماری جان چھوڑیں. میں تو اتنا ہی کہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.